حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کا موضوع ہے پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی برائی پر چشم پوشی برتنے سے جہاں دوسروں کی پردہ پوشی ہوگی اور ان کی عزت نفس کا سامان ہوگا، تو وہیں اس عمدہ اور نیک صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کی عزت نفس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری نہیں کرتا، اللہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں ہماری اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہمہ وقت دوسروں کے عیوب و نقائص اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو ٹٹولنے کے ترپے رہتے ہیں، اور پھر جو ہی کسی کی کوئی برائی یا عیب ہمارے ہاتھ لگتا ہے ہم اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور دوسرے کی تضحیک و استہزاء سے اپنے نفس کو سکون مہیا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے مسلمان کے عیب و نقص اور اس کی کمی و کوتاہی کو چھپانے اور اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے اور اس کی پردہ داری سے شدید نفرت اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اسے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے۔ اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں۔ پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں انہیں اس کی ساری بات بتا دوں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے ایک بچہ ملا اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے دونوں کو اٹھا لیا اور گھر لے آئی اور اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا۔ اب اس کے پاس 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ عورتیں آئیں تو اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے گھر گئے اور ان میں سے ایک عورت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے معلوم کرنے کا اچھا انداز اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، آپ اس کی پردہ داری ختم کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا، آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تھے، ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی بدبو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کی تو فرمایا کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کرے۔ اس پر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور جس کی ہوا خارج ہوئی ہے اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہیں۔ پردہ پوشی کی کیسی اچھی اور عمدہ ترکیب آپ نے بتائی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیوب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو جگہ جگہ نہ بتاتے پھریں۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جوں ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس دوڑ میں ہمدردی، احساس، مروت اور لحاظ سب کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پہلے کبھی اگر کہیں دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو تیسرا فریق ان میں صلح کرواتا تھا، مگر آج کہیں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا فریق دونوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ لوگ کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو وائرل کرنے کے لیے اور جعلی شہرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم سب کو اپنی حالت دیکھ لینی چاہیے۔ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے، یا پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے انسان اپنے گھر بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ تو آئیے آج سے وعدہ کریں کہ ہم کسی کی بھی عیب جوئی نہیں کریں گے، بلکہ کسی کے گناہ یا عیب کی پردہ پوشی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے آخر میں اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے پوشیدہ امور پر پردہ ڈال اور میری گھبراہٹوں میں سے مجھے امن دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔